اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلی اللہ علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما صاحبکم بمجنون صدق اللہ العلی العظیم۔ برگاہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے قرآن مجید کی سورہ تکویر کا ترجمہ اور مختصر تفسیر کو بیان کرنے کی سعادت عظیمہ حاصل کی جا رہی ہے۔ سورہ تکویر کی آج 22 نمبر آیت ہمارے پیش نظر ہے، جس کا ترجمہ اور گفتگو ہم کریں گے۔ سابقہ آیات میں قسمیں کھانے کے بعد خالق نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن مجید جبرائیل امین کے ذریعے میں نے اپنے نبی کی طرف بھیجا ہے۔ انہ لقول رسول کریم، یہ ایک جواب قسم ہے۔ اللہ نے جو قسمیں اٹھائی ہیں ان کا جو ایک جواب ہے وہ یہ آیت مجیدہ ہے، انہ لقول رسول کریم۔ مفسرین کہتے ہیں کہ دوسرا جواب قسم اللہ نے آیت نمبر 22 میں بیان فرمایا ہے، وما صاحبکم بمجنون، وما اور نہیں، صاحبکم تمہارا ساتھی، تمہارا رفیق، جس کے پاس تم آتے جاتے ہو، جو تمہارے ساتھ مل جل کے رہتا ہے، بمجنون دیوانہ، مجنون دیوانہ، پاگل ارشاد پروردگار ہوتا ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، تمہارے ساتھی جس سے تمہارا سابقہ پڑتا رہتا ہے وہ دیوانے اور مجنون نہیں ہیں۔ یہ قرآن مجید کسی دیوانے کی اول فول گفتگو کا نتیجہ نہیں ہے، بھلا کوئی دیوانہ معارف و حقائق سے لبریز باتیں کرتا ہے؟ گویا کہا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کو کلام مجنون سمجھنے والو، تم قرآن کو پڑھو، غور سے سمجھو، اس میں تمہیں کہیں کوئی دیوانگی کا شائبہ بھی دکھائی نہیں دے گا۔ اس کے اول سے آخر تلک عقل و خرد، فہم و فراست پر مشتمل حکمت بھری باتیں اور نصیحت آموز داستانیں ملیں گی، جو تمہارے مردہ دلوں کے لیے مسیحائی کا کردار ادا کریں گی۔ ارشاد کیا ہوا ہے کہ وما صاحبکم، صاحب کی تعبیر کا معنی کیا ہے؟ جو ہمیشہ ساتھ رہنے والے رفیق اور ہم نشین ہوتے ہیں انہیں صاحب کہا جاتا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس نبی خدا نے سالہ سال تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے، تمہارے ہم نشین رہے ہیں، تم نے انہیں عاقل و امین دیکھا ہے اور سمجھا ہے۔ اب قرآن کے نزول کے وقت ان کی طرف سے تم دیوانگی اور جنون کی نسبت تم کیسے دے رہے ہو؟ کچھ تو ہوش کرو۔ جب ان کافروں کی عقل پر پردے پڑے ہوئے تھے، ان کی الٹی منطق میں عاقل وہ شخص ہے جو فاسد ماحول میں گھل جائے، ویسی ہی خواہشات کی پیروی کرے، جدھر کی ہوا ہو ادھر ہی چلے، یہ اصلاحی و انقلابی تحریک سے بے تعلق رہے، اس معیار اور ضابطے کے مطابق دنیا پرستوں کی تاریک نگاہ میں تمام پیغمبر دیوانے تھے۔ اگر دیوانگی اس معنی میں ہے کہ جو آپ کے ماحول کے ساتھ چلے، تو اس تعریف کے مطابق، اس منطق کے مطابق، اس ضابطے اور معیار کے مطابق دنیا پرستوں کی تاریک نگاہ میں، اندھیری نگاہ میں تمام پیغمبر نعوذ باللہ دیوانے تھے۔
اس آیت مجیدہ میں خالق کائنات نے خود گواہی دے دی ہے کہ وما صاحبکم بمجنون، تمہارے ساتھ رہنے والے نبی مجنون نہیں ہیں، دیوانے نہیں ہیں۔ پھر آیت نمبر 23 میں ارشاد منان ہوتا ہے لقد رآہ بالافق المبین، لقد رآہ، حضور اکرم نے اس جبرائیل کو دیکھا۔ افق جو آسمان کا کھلا ہوا کنارہ جو زمین سے ملا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ آسمان کا ایک کنارہ ہوتا ہے، انسان اگر نگاہ کرے تو انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آسمان کا کنارہ بالکل زمین کے ساتھ ملا ہوا ہے اور زمین کے ساتھ متصل ہے۔ اس آسمانی کنارے کو عربی زبان میں افق کہتے ہیں۔ کھلی ہوئی فضا کو بھی افق کہتے ہیں۔ مبین، واضح، روشن، ارشاد پروردگار ہوتا ہے لقد رآہ بالافق المبین، بالتحقیق نبی نے جبرائیل کو کنارہ آسمان کھلی ہوئی روشن فضا میں دیکھا تھا۔ صاحب تفسیر امثل، بخاری و مسلم، ترمذی و مسند ابن احمد لکھتے ہیں کہ جناب رسول خدا نے معراج کے موقع پر حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا تھا۔ سب سے پہلے آپ نے آغاز بعثت میں جناب جبرائیل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب جبرائیل کے وجود نے مشرق و مغرب کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اتنا بڑا جناب جبرائیل کا وجود تھا کہ جس کے وجود سے ظاہری طور پر تو یہی تعبیر ہوگی کہ مشرق اور مغرب کو جناب جبرائیل کے وجود نے ڈھانپ لیا تھا۔ اس آیت کی دوسری تفسیر بقول مفسر تفسیر نمونہ یہ ہے کہ نبی خدا نے افق اعلیٰ پر اپنے باطنی شہود سے دیدار خدا کیا تھا۔ کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے کہ نبی خدا نے افق اعلیٰ پر اپنے باطنی شہود سے دیدار خدا کیا تھا۔ اپنے حقائق کی نگاہوں سے، ایمان کی نگاہوں سے، دل کی نگاہوں سے سرکار دو عالم ختم مرتبت نے دیدار الہی کیا تھا۔ اس کے بعد ارشاد خداوندی ہوتا ہے وما هو علی الغیب بضنین، وما ہوا، اور وہ نبی نہیں ہے، علی الغیب، علی الغیب، پوشیدہ باتوں پر، چھپی ہوئی خبروں پر۔ ضنین، ضنین کہتے ہیں کنجوس کو، کنجوس جو ہوتا ہے، بخیل کو، نفیس اور قیمتی اشیاء کے بارے میں بخل کرنے والے کو ضنین کہتے ہیں۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے وما ہوا علی الغیب بضنین، جس نبی تک اللہ نے غیب کی خبریں پہنچائی ہیں وہ نبی غیب کی باتیں لوگوں تک پہنچانے میں بخل سے کام نہیں لیتے ہیں۔ وہ تو ہر چیز بے کم و کاست بندگان خدا تک پہنچا دیتے ہیں۔ وہ پیغمبر جن کے علم کا سرچشمہ، علم خدا کا بے کراں سمندر ہے، وہ تشنگان علم کی سیرابی میں کبھی بھی کنجوسی نہیں کرتے تھے۔ صاحب تفسیر کبیر لکھتے ہیں کہ اس آیت میں خدا اپنے رسول کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ان کو جو پیغام دیا جاتا ہے، جو احکامات و فرائض ان کو سونپے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بات تم سے نہیں چھپاتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر ہر بات اور ہر حکم کو جوں کا توں لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ یعنی پیغمبر اسلام ختم مرتبت پر جس طرح وحی الہی نازل ہوئی ہے، اسی طرح پیغمبر اسلام نے امین بن کر اس میں بغیر کنجوسی کیے
جو لوگوں کا ظرف تھا اس کے مطابق ان تک وہ پیغام الہی پہنچا دیا ہے۔ پھر آیت نمبر 25 میں خدا نے ان کے دوسرے باطل نظریے کو رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وما ہوا بقول شیطان الرجیم، وما ہوا یہ قرآن نہیں ہے، بے قول، قول گفتگو کے معنی میں ہے، کلام کرنے کے معنی میں ہے، قول گفتگو کلام، شیطان ابلیس، رجیم روندہ بارگاہ الہی، جس کو بارگاہ الہی سے رد کیا گیا ہو اسے رجیم کہتے ہیں، مردود، دھتکارا ہوا۔ ارشاد ہوتا ہے وما ہوا بقول شیطان الرجیم، یہ کلام الہی دھتکارے ہوئے شیطان کی کلام اور گفتگو نہیں ہے۔ کاہن اور جادوگر جو تھے شیاطین کے ساتھ پختہ ارتباط قائم کرتے تھے، جس طرح ان سے باتیں معلوم کرتے تھے، یہ قرآنی آیات کاہنوں کی باتوں کی طرح نہیں ہیں، اس لیے کہ کاہنوں کی باتیں جھوٹی ہوتی تھیں، ان میں بہت سے شبہات ہوتے تھے اور غلطیوں کی آمیزش سے ملوث ہوتی تھیں ان کی باتیں، اور شیطانی میلانات و خواہشات کے گرد گھومتی ہیں۔ ان خیالات باطلہ کا آیات الہی سے کوئی تعلق، کوئی ربط نہیں ہے۔ اس آیت مجیدہ میں مشرکین کی دوسری تہمت کا جواب اللہ پاک نے عطا فرما دیا کہ مشرکین کہتے تھے کہ نعوذ باللہ پیغمبر اسلام کاہن ہیں، اور جو کچھ وہ قرآن مجید کی صورت میں لائے ہیں انہوں نے شیطان سے لیا ہے، شیاطین سے لیا ہے، حالانکہ شیطانی باتیں گمراہ کن ہوتی ہیں، بلکہ قرآن کی آیات سراسر نور ہدایت اور روشنی ہی روشنی ہیں۔ یہ حقیقت قرآنی آیات کو دیکھتے ہی آشکار ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید کی آیات کس طرح روشن ہیں اور کس طرح نور ہدایت عطا کرنے والی ہیں۔ انشاءاللہ ہم آئندہ کی گفتگو میں بیان کریں گے کہ اس پروردگار نے ان آیات مجیدہ میں کن کن ہستیوں کو باطنی طور پر بیان کیا ہے۔ دعا ہے کہ محمد و اہل بیت محمد کا خالق ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔